اس کا خیال نہیں رکھا شروع ان چیزوں کا، بچے نے خود ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو وہ کسی منزل پہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس کا تو مقصد ہی نہیں تھا صحیح علم یا صحیح عمل یا صحیح فکر. اس کا مقصد کیا تھا؟ مجھے والد صاحب نے بھیجا ہے مدرسے کی طرف سے ایک اسکیجولڈ چیزیں، استاد کہہ رہا ہے لہذا کر لیں. اگر اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ سارا 8 سال کے پروسیس کے بعد مجھے یہاں پہنچنا ہے، یہ میری منزل ہے کہ میرے پاس صحیح علم، صحیح فکر اور صحیح عمل ہونا چاہیے، تو پھر اس کا صرف ناف پڑھنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے. کیونکہ ہم یہ پوری کی پورا اس کو ویژن نہیں دیتے تو آٹومیٹیکلی بچے کے اندر وہ سارے گیپس رہ جاتے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے تاریخ کیوں پڑھائی جا رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے سیرت کیوں پڑھائی جا رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے جو ہے وہ یہ جو باقی علوم ہے یہ کیوں پڑھائے جا رہے ہیں. آخری پکچر اس کے اپنے ذہن میں، بچے کے ذہن میں کس نے ڈالنی ہے؟ استاد نے بچے کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ علوم تمہارے جو ہے وہ کس کام آئیں گے آج سے 8 سے 10 سال. پھر اس کے بعد جیسے اس پہ کل بات ہوئی تھی کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ ہمیں سمت عطا کرتا ہے جب آپ ویژن بنا لیتے ہیں. یہ ہماری زندگی میں آنے والے مشکل واقعات یا برے واقعات میں ہمیں صبر دیتا ہے، ہمیں کام کی طرف مائل رکھتا ہے، موٹیویٹ رکھتا ہے، اور یہ ہمیں مشکل حالات کے ساتھ لڑنے کی طاقت دیتا ہے. اور پھر اگر ہمارے پاس کوئی صحیح مقصد نہیں ہوگا تو یا صحیح نصب العین نہیں ہوگا تو ہم کسی غلط نصب العین کی طرف چلے جائیں. اور پھر یہ ہمیں کچھ کردار منتخب کرنے میں مدد دیتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہم مقصد بناتے ہیں اس کی کچھ خصوصیات ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ قابل حصول ہو. یہ نہ ہوگا ہم خیالی دنیا میں کریں. مثال کے طور پر آپ لکھیں کہ آج سے 25 سال بعد میں 50 کتابیں لکھنا چاہتا ہوں، کہ جب میرے 25 سال گزرے میں 50 کتابیں لکھ چکا ہوں. بات تو بہت اچھی ہے، لیکن کیا یہ قابل حصول بھی ہے؟ کیا یہ آپ کے حالات، آپ کے وقت، آپ کے سورسز، آپ کے جو فائنینشیل لیول ہے اس کے مطابق یہ میچ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا آپ کے علم کے مطابق؟ اس کے بجائے اگر آپ یہ لکھتے کہ میں 5 کتابیں 25 سال بعد میری لکھی ہوئی ہونی چاہیے. جو سبجیکٹ میں پڑھاتا ہوں، صرف پڑھاتا ہوں تو صرف کے بارے میں کچھ لکھ کے جاؤں گا. میں نحو پڑھاتا ہوں، نحو کے بارے میں کچھ لکھ کے جاؤں گا. میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں مدرسے کی زندگی کے بارے میں کچھ لکھ کے جاؤں گا. میں طلباء کو پڑھاتا ہوں، میں طلباء کے بارے میں کچھ لکھ کے جاؤں گا. میں حفظ کے شعبے میں ہوں، میں حفظ کے شعبے کے بارے میں کچھ لکھ کے جاؤں گا. جب آپ اس طرح کے پریکٹیکل مقاصد سیٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ قابل حصول ہوں گے اور آپ کو وہ اچیو بھی ہو جائیں گے. اگر آپ بالکل خیالی دنیا میں جا کے چیز بنائیں گے، جیسے کل کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم مقاصد بناتے ہیں لیکن پھر ہم مقرر نہیں پاتے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ان کو قابل حصول یا اٹینیبل جس کو انگلش میں کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ واضح ہونا چاہیے. آپ کا دماغ مبہم باتوں کو نہیں سمجھتا. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کتابیں لکھوں گا، کیا آپ کے دماغ کو یہ بات سمجھ آئی؟ کتنی کتابیں لکھوں گا؟ 5، 10، 15، 20. آپ کے دماغ نے آپ کی بات کو سنے ہی نہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں 5 کتابیں لکھوں گا. اب دماغ کو کوئی بات سمجھ آئی، اچھا 5 کتابیں لکھوں گا. ابھی بھی بات صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں ہے صحیح؟ ابھی ٹائم باؤنڈیڈ نہیں ہے، موضوع نہیں ہے. ٹائم باؤنڈیڈ تو ہو گیا اس میں 5 کتابیں نہیں، لیکن کتنے عرصے میں؟ 25 سال. اچھا، اگر 25 سال کی بات ہو رہی ہے، ویسے میں نے پہلے جنرلی جملہ کہا تھا. جب آپ نے 5 باتیں کی تو دوسرا ساتھ میسج کہ میں 25 سال میں 5 کتابیں علم الصرف پر، علم النحو پر، یا لغہ پر، یا قرآن کے اوپر لکھوں. اب جب آپ یہ میسج کرتے ہیں اپنے آپ کو، اب آپ کا دماغ مزید الرٹ ہو گیا. اچھا اچھا اچھا، یہ کروانا چاہ رہا ہے مجھ سے، کیونکہ یہ دماغ کیا آپ کا غلام ہے. دیکھیں آپ مثال آپ کسی غلام کو آرڈر دیتے ہیں کہ فرض کر لیں آپ اسے کہتے ہیں کہ بازار جاؤ، کیا اس کو بات سمجھ آئے گی؟ بازار سے کوئی چیز لے آؤ، اس کو بات سمجھ آئے گی؟ وہ کہے گا کیا چیز لے آؤں؟ آپ کہیں گے چینی لے آؤ. اگلا سوال وہ کیا کرے گا؟ کتنی چینی لاؤں؟ پھر اس کے بعد اگلا سوال کیا کرے گا؟ اچھا کب تک لے آؤں؟ آپ کہتے ہیں ابھی لے آؤ. یعنی کہ جیسے آپ اپنے غلام کو انسٹرکشن دیتے ہیں، آپ کو کس کو انسٹرکشن دینی ہے؟ اپنے دماغ. ہم جب اپنے دماغ کو صحیح انسٹرکشن نہیں دیتے، ہم ساری زندگی کچھ نہیں کر پاتے. آپ کو اپنے دماغ کو واضح ہدایات دینی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں تم سے. جب آپ یہ ہدایات دے پائیں گے تو پھر آپ کا دماغ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی بات مانے گا. جیسے کل مفتی ابن صاحب نے آپ کو مثال دی تھی
کہ جیسے انہوں نے یہاں پر ایک ڈبہ رکھا تھا اور آپ سے کیا کہا تھا کہ اگر آپ یہ امیجن کریں کہ یہ ڈبہ وزنی ہے اور آپ جا کے اس کو اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک جھٹکا لگتا ہے. وجہ کیا تھی؟ آپ نے دماغ اپنے غلام کو حکم دیا تھا کہ تم نے 6-7 کلو کا ڈبہ کیا کرنا ہے؟ اٹھانا ہے. تو آپ کے دماغ نے آپ کو اتنی طاقت دی کہ جتنی 6-7 کلو وزن اٹھانے کے لیے تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے اٹھایا تو وہ کتنا تھا؟ وہ تو 100 200 300 400 گرام تھا. تو لہٰذا آپ کی وہ قوت جو تھی وہ 7-8 kg والی تھی، وزن کم تھا تو جھٹکا لگا. ایسے ہی آپ اپنے ذہن کو جس طرح کے حکم دیتے ہیں یہ اس طرح کی آپ کو پالیسی بنا کے دیتا ہے، واپس آپ کو اس کو. یا آپ میں سے اگر کسی نے فٹ بال کھیلا ہو یا نیزہ بازی کی ہو یا ایتھلیٹکس کی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نیزہ ہے فرض کر لیں، آپ نے پھینکنا ہے اور آپ ٹارگٹ رکھتے ہیں 100 میٹر کا، تو کم از کم وہ 70 یا 80 تک پھر بھی چلا جائے گا. اگر آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے 50 میٹر تک تو پھر وہ جائے گا 40 تک. سیم آپ ہی ہیں. کیوں؟ آپ کے دماغ نے جب آرڈر لیا تھا تو پھر اس نے کہا تھا اچھا 100 میٹر پورا 100. جب آپ کے دماغ نے لیا تھا آرڈر 50 میٹر، اچھا ہو جائے گا. کیونکہ آپ کا دماغ جو آپ آرڈر دیتے ہیں، جو چیز سجیشن دیتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، اس کے مطابق ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے دماغ کو آرڈر ہی آپ نے چھوٹے دیے ہیں، آپ نے آرڈر کیا دیا ہے؟ بس یار زندگی میں یہ ٹائم ہے، پھر آپ کا دماغ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹائم برباد ہو اس کا. جب آپ کہتے ہیں نہیں مجھے اس سال میں یہ چیزیں کرنی ہیں، آج کے دن میں یہ کرنا ہے، اس ہفتے میں یہ کرنا ہے، اب آپ کا دماغ اس کے لیے پالیسی بناتا ہے. وہ خود سے سوچتا ہے، وہ پلان کرتا ہے، ایون وہ ذرائع بھی کریٹ کرتا ہے. وہ فوراً مثال کے طور پر آپ نے کہا یار مجھے اس سال نا 20 اچھی کتابیں پڑھنی ہیں. اب آپ کا دماغ کیا؟ آپ نے ایک جملہ لکھ لیا اپنی ڈائری میں. کیا لکھ لیا ہے؟ 20 اچھی کتابیں پڑھنی ہیں. اور آپ نے صرف 5 کتابوں کے نام لکھے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ یہ میں نے پڑھنی ہے، باقی 15 بھی آپ کے علم میں نہیں ہے. آپ کا دماغ جہاں آپ جائیں گے ہر وقت کس کوشش میں ہوگا؟ وہ 15 کتابوں کی لسٹ مل جائے. لائبریری میں جائے گا، آپ سے کہے گا اچھا یہ کتاب اچھی. کسی سے ملے گا، ہاں بھی مجھے بتاؤ کون سی کتاب. مسئلہ کیا دماغ کے ساتھ؟ اس کو جو آپ نے انسٹرکشن دی ہے اس کے مطابق اس نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ کام کرنا شروع کر دیا. جب ہم واضح ہدایات اپنے دماغ کو نہیں دیتے تو پھر ہمیں وہ واپس آؤٹ پٹ بھی نہیں دیتا. یہ جو آپ کو دیا گیا ہے ویژن لکھنے کے لیے، اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ آپ کا دماغ آپ سے ہدایات لے کہ اگلے 25 سال میں مجھے کیا کرنا ہے. اگر آپ یہ واضح ہدایات اپنے دماغ کو دے پاتے ہیں تو پھر یہ دماغ آپ کے لیے کام کرے گا، ورنہ یہ دماغ آپ کا مالک بن جائے گا اور آپ کو ضائع کرے گا. نمبر 3 جو ہے وہ جامع، یعنی کہ تمام پہلوؤں کو کور کرتی ہوئی بات. جیسے سمپل سی بات ہے، اس بات کے اندر آپ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا غلام آپ سے جس طرح کی ہدایات چاہتا ہے آپ اپنے دماغ کو اس طرح کی ہدایات اگر نہیں دیں گے تو دماغ آپ کی بات کو نہیں مانے گا. شفافیت یعنی کہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے اندر فیکٹ اینڈ فگر کتنے ہیں. مبہم نہیں ہونا چاہیے، آسان ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اس کا پیمانہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام ٹیکسلا واکنڈ میں کروں گا، میں یہ کام راولپنڈی اسلام آباد تک کروں گا، میں یہ کام لاہور تک کروں گا، میں یہ کام پورے پاکستان میں کروں گا، میں یہ کام پوری دنیا میں کروں گا. یعنی کہ آپ کا سکیل آپ کو پتا ہو کہ آپ کس سکیل پر وہ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کا سکیل کیا ہے، آپ کا پیمانہ کیا ہے جس پر آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. رفاع عامہ. پھر اس کے بعد جب تک آپ کے ویژن میں خدمت خلق کا پہلو نہیں ہوگا آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے. اپنی ذات کے لیے جو کیے جاتے ہیں کام ان میں کبھی بھی بڑی کامیابیاں نہیں ملتی. بڑی کامیابیاں ان کاموں میں ملتی ہیں جس میں دوسرے لوگ پارٹنر بن جاتے ہیں یا اس کا فائدہ اٹھانے والے بن جاتے ہیں. جس کام میں دوسروں کا فائدہ ہوگا وہ کام آگے بڑھ جائے گا، اور جس کام میں دوسروں کا فائدہ نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھے گا، چاہے وہ کام کوئی مسلم کرے یا کوئی غیر مسلم کرے. کیونکہ اس دنیا کا یہ اصول ہے کہ اس میں وہی چیز باقی رہتی ہے جو مفید ہوتی ہے. تو آپ اس دنیا کے لیے کتنے مفید ہیں یہ اہم سوال. آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے لوگوں کو؟ آپ جو علم کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں اس علم سے لوگوں کو کیا کیا فائدہ ہوگا؟ اس علم سے لوگوں کے کیا کیا مسائل حل ہوں گے؟ اگر آپ کے علم سے بچوں کے معاشرے کے مسائل حل ہوں گے تو آپ کے علم کی اس کائنات کو ضرورت ہے، ورنہ وہ علم محض کتابی ہے.
کیا ہم نے اسے کبھی میجر کیا ہے کہ ہمارے علم سے کائنات کو کیا فائدہ ہے جو بھی ہم پڑھا رہے ہیں؟ یا صرف ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ اس میں ہمیں آخرت مل جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے نا کہ میں جو چیز پڑھا رہا ہوں اس سے دنیا میں عملی فائدہ کیا ہو رہا ہے اسلام کے حوالے سے یا کسی بھی پہلو کے حوالے سے، اور وہ فائدہ مجھے میجر کرنا چاہیے، پیمائش ہونی چاہیے کہ بھئی ہاں یہ فائدہ ہو رہا ہے. کیونکہ ہم نے بہت زیادہ اس فلسفے کے تحت کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دے گا، ہم نے اپنے کاموں کی کوالٹی کھو دی. یہ پوائنٹ سمجھ آیا کہ ہم میجر نہیں کرتے پھر کہ بھئی میں اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ صرف کے پڑھانے سے کیا ہوا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھانے سے بچے کے اندر کیا کیا صفات آئی ہیں، اللہ مجھے اجر دے گا. صرف اس سوچنے کے انداز کے فرق سے کتنا فرق پڑ گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اجر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا چاہیے، لیکن اپنی محنت کو میجر تو کرو، پیمائش تو کرو کہ میرے قرآن پڑھانے کے بعد ایک بچے کے اندر کیا صفات پیدا ہوئی ہیں.